اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کے اس ویڈیو کے مشاہدے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہن کا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہتی ہیں کہ میں وہ لڑکی تھی جو کہ بہت زیادہ گھبرا جانے والی، ابھی بھی کہتی ہیں کہیں نہ کہیں میں گھبرا جاتی ہوں، بے سکونی پسند نہیں آتی، خاص طور پہ تب جب درود ابراہیمی اتنے ٹائم سے چلتا ہوا آ رہا ہے ماشاءاللہ ان کی لائف میں، اور کہتی ہیں کہ اب ایسا ہوتا ہے کہ اب جب درود ابراہیمی نہیں پڑھا ہوتا تو وہ جو بے سکونی ہوتی ہے وہ مجھے پسند نہیں آتی۔ اب درود ابراہیمی جب جلدی میں ختم کر لیتی ہوں، جلدی سے مراد کہنے کا مطلب ہے کہ ان کا جب یہ جلدی سے مراد ہے صبح ہی وقت جب ختم کر لیتی ہیں، جو سکون ہوتا ہے وہ بیان کے قابل نہیں ہے۔ لیکن یہ کہتی ہیں کہ ان کی لائف میں یہ گھبرا جانے والی تھی، ان کے اندر پیشن کسی چیز کو فالو کرنے کا شروع دن سے نہیں تھا۔ کہتی میں پیشنیٹ نہیں ہوں کافی چیزوں میں، مجھے دنیا میں لوگوں کو بڑے نام اپنے کرنے ہیں، کسی کو اپنا ایک سٹیٹس بنانا ہے، کسی کو اپنے آپ کو کسی کیریئر میں دیکھنا۔ کہتی میں جب سے پیدا ہوئی میں نے کبھی بھی کیریئر کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ہاں کہتی ہیں گول سیٹ کرنا اچھی بات ہے اور شاید مجھے کہیں نہ کہیں کرنا بھی چاہیے تھا، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ اگر مجھے نہ ملا تو وہ مجھے چیز زیادہ مایوس کرے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتی ہیں خود ہی مجھے اس سچویشن میں رکھا جو میرے حق میں بہتر تھی۔ کچھ سچویشنز ایسی بھی تھیں جو کہتی ہیں کہ مجھے پسند نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور وہ میرے حق میں کیونکہ بہتر تھی تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں مدد ہوئی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میرا کبھی کوئی گول نہیں رہا اور مجھے ہمیشہ سے، یعنی یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نیچر رکھ دیتے ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیشہ سے یہی رہی، کبھی کوئی گول نہیں رہا، کبھی میں نے کچھ اچیو کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ کہتی میری بس اتنی ہی خواہش ہے کہ ایک سکون سے زندگی گزر جائے اور آخرت میں اللہ مجھے اچھا مقام دے دے بس۔ اور جو آخرت کا مقام ہے کہتی ہیں یہ والا جو گول ہے یہ اسٹرانگ تب ہوا جب درود ابراہیمی انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ نہ صرف یہ جلدی گھبرا جاتی تھی اگر معاملات خراب ہو جاتے تھے، بلکہ ہمارے ملک میں ہونے والی کوئی بھی بری چیز کہتی ہیں فوراً کو افیکٹ کر جاتی تھی۔ یہاں تک کہ کہتی ہیں جب یہ چھوٹی تھی تو ایک ایسے گھر میں رہتی تھی جس کی چھت کسی کے بنیرے سے نہیں ملتی تھی، اور یہ کہتی ہیں کہ ان کی چھت کافی اونچی تھی لیکن پھر بھی ان کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی جیسے ہوتا ہے نا بچوں کو خیال کے چور وغیرہ نال اسٹف، تو کہتی مجھے اس طرح ڈر لگتا تھا۔ اور کہتی ہیں کہ میری بہن جو تھی وہ مجھے بچپن میں مذاق سے کہتی تھی کہ اسپرنگز ہوتے ہیں چوروں کے پاس، وہ اسپرنگ پہ جمپ کر کے اوپر آ جاتے ہیں، اور تبھی کہتی ہیں تب کوئی 2000 کی بات ہے، اتنی ٹیکنالوجی کہاں تھی، اب کی بات کی جائے تو سمجھ بھی آتی ہے، لیکن یہ کہتی ہیں کہ تبھی اتنا ڈر جاتی ہوتی تھی، اور یہ کہ مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی تھی، تو کہتی میں کبھی یہ سوچتی ہی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک تو رازق ہے، اللہ تعالیٰ بچانے والے ہیں، دوسرا کہ یہ لوگ بالکل ایک سیپریٹ گھر میں رہتے تھے وہاں پر جہاں پر کوئی اس طرح کی پریشانی تھی ہی نہیں الحمدللہ۔ اور یہ کہتی ہیں کہ جب بھی نیوز میں کوئی خبر سننی تو فوراً گھبرا جاتی اور اپنے والدہ سے پوچھتی ہیں کہ کیا یہ ہمارے شہر کی بات ہے، یعنی بچپن سے ہی یہ گھبرا جاتی تھی، ان کی بچپن سے نیچر ہی کہ ڈر جاتی تھیں، بری چیزیں بری نیوز ان کو پسند نہیں تھی۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ جب ان کو اور ڈفرینٹ طرح کے جو اللہ معاف کرے ہمارے ملک میں حرکتیں ہو رہی ہیں، ہر پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، ملک کی کیا بات کروں میں، تو وہ کہتی ہیں کہ ان سب پہ بھی گھبرا جاتی تھی، اور بہت زیادہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ ہر چھوٹی سی بھی خبر سے، یعنی ہوتا ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اتنے وہ ایموشنل اور اتنے زیادہ وہ کہہ لیں سینسٹیو، بلکہ ورڈ ہوگا سینسٹیو ہوتے ہیں کہ ان کو ذرا بھی کوئی بیڈ نیوز ملتی ہے تو ان کا پورا دن برا گزرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ کہتی ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا، لیکن کہتی ہے کہ جب سے انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا ہے ایسے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ہو ہر طرح کی اس ٹینشن اس مشکل کو جو ان کی طرف آ رہی ہو۔ یہ کہتی ہے کہ یہ اتنا زیادہ دل پہ لے لیتی ہیں لوگوں کے رویوں کو کہ اگر کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو یہ اس چیز سے اتنا زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں کہ یہ ایک پراپر ایک ڈپریشن میں ایک مینٹل ٹارچر میں چلی جاتی ہیں۔ لیکن یہ کہتی ہیں کہ جب سے درود ابراہیمی ماشاءاللہ انہوں نے شروع کیا تب سے الحمدللہ ہر چیز جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی جگہ پہ مزید اچھے طریقے سے رکھ دی۔ دیکھیں جو لوگ درود ابراہیمی نہیں پڑھے اس طرح نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان پہ اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی رحمت تو نان مسلمس پہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی، آپ یقین کریں اتنا پیار آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نان مسلمز بھی ہیں وہ بھی اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہیں پر ہی صلہ دے دیتے کہ آخرت میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا حق رکھنے والے نہیں، اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کبھی بھی انصاف نہ مانگو، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی انصاف والا نہیں ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح طرح سے خدا نخواستہ انصاف کے لبادے میں لیا تو پھر ہم گھبرا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہیں کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بھی پکڑ ابھی ایک دم سے نہیں کرتے بلکہ ہمیں موقع دیتے ہیں۔ میں نے تو کہیں یہ بھی سنا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ ہمارے گناہ کو کچھ ٹائم کے لیے نہیں لکھتے کہ شاید یہ توبہ کر لے،
تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اور اسپیشلی آپ کو اللہ کی رحمت کو انڈرسٹینڈ جو کرنا، دیکھیں اللہ کی رحمت وہیں موجود تھی ان بہن کے ساتھ بھی، لیکن اگر آپ نے اس کو صحیح معنوں میں محسوس کرنا ہے تو پھر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے بہت زیادہ. اور اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ یا چلے 100 دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کو 2 دفعہ کہہ رہا ہے، 100 کو ملٹیپلائی کر لے 2 سے تو آپ کے پاس 200 مرتبہ، ٹھیک ہے. اگر کوئی 100 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے آپ تعریف کے قابل ہیں 200 دفعہ. اور کوئی 1000 دفعہ اگر درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو 2000 مرتبہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تعریف کے قابل ہیں اور آپ بزرگی عظمت والے ہیں یا بڑی شان والے ہیں. کہیں ایسے بھی ترجمہ ہوا ہے. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے. اور یہ جو بہن کے واقعہ ہے، یہ کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو محسوس اسٹرانگ تبھی کرنے لگی ہوں جب سے میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، کیونکہ یہ تو دنیا عارضی گھر ہے، یہاں پہ مشکل پریشانی وہ سب ہیں، لیکن جو لوگ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان کے لیے تو پتہ ہی نہیں چلتا نا ان کو کیا مشکل کیا پریشانی. اب یہ بہن اپنا ایک مشاہدہ شیئر کرتی ہیں. یہ کہتی ہے کہ کچھ ایسا تھا کہ یا تو نظر تھی، حسد تھا یا جادو تھا. کہتی میں نہیں جانتی کیا تھا، لیکن کہتی ہیں کہ جس ٹائم سے جب تک ان کی لائف میں درود ابراہیمی نہیں تھا، ماشاءاللہ سے نماز تو یہ پڑھتی تھی، تو کہتی تھی کہ یہ اکثر ایسے لوگوں کے پاس جایا کرتی تھیں جو کہ کہتے ہیں جو کہ ہم نورانی علم رکھتے ہیں، اللہ معافی کالا علم نہیں، نورانی علم. اور کہتی ہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی آیت بتا دی پڑھنے کو، اچھا جی جادو ہو گیا، فوراً جی فون کیا ان کو، جی صاحب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انہوں نے کہا جی اچھا اب یہ آیت پڑھ لیں. اب یہاں میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گی کہ یہ لوگ جن کے پاس آپ جاتے ہیں وہ کیا سینیریو ہے اور کیا نہیں، میں صرف یا وہ کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں، ہم اس چیز طرف نہیں جائیں گے کہ اللہ والے بھی بہت ہیں. لیکن یہاں میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گی جو ان بہن نے بڑی اچھی مینشن کی، وہ یہ کہ وہ کہتی ہے کہ جب سے انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تب سے ان کا دماغ جاتا ہی نہیں. اگر ان کو فیل ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز غلط ہے، جیسے کوئی نظر ہے، کوئی حسد ہے، کوئی جادو ہے، ہم جادو کو بات پڑا کرتے ہیں، اب تو نظر حسد بھی ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کا سکون برباد کر کے رکھ دیتی ہے. تو یہ کہتی ہے کہ ان کو فیل ہو جاتا ہے کہ اچھا کچھ ہے، اور یہ کہتی ہیں پھر یہ کسی کو فون نہیں کرتی، کسی کے پاس نہیں جاتی، بس یہ کہتی ہیں میں درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں، دیٹس آل. جب آپ اپنا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بنا سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنا کہیں اور جو ہے وہ سیکنڈ کوئی آپشن ڈھونڈیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں، میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو بس چاہیے کہ ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں تاکہ نیک رستہ پائیں. اب یہاں پہ بہن بھی یہی بتا رہی ہیں کہ جب سے انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا ہے تو جیسے پتہ تو چل جاتا ہے کہ کوئی نظر حسد جادو، لیکن وہ کہتی ہیں الحمدللہ اب مجھے وہ ایک پروٹیکشن، وہ ایک سیکیورٹی ملتی ہے. کہتی ہیں اب جب مجھے پریشانی ہوتی ہے میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہوں، دیٹس اٹ. ہاں کہتی ہیں کہ پریشانیاں تو آتی ہیں، لیکن الحمدللہ کہتی ہیں جس دن میں نے درود ابراہیمی پڑھا ہوتا ہے پھر کچھ بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں. زیادہ ہی کہتی ہیں اگر ایسے ہو کہ درود ابراہیمی بھی پڑھا ہو ماشاءاللہ 1000 مرتبہ، پھر بھی ایک دم طبیعت خراب ہو رہی ہو، جیسے کہ بے سکونی فیل ہو، تو کہتی ہیں درود ابراہیمی تیزی پڑھنے لگ جاتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ سب کچھ اپنی جگہ پر سیٹ بیٹھ جاتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب جو آپ کو پانا ہے تو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رستے بتا دیے، نماز، قرآن، درود ابراہیمی، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا. ایک بات یاد رکھیں، درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص گناہ کے پاس جائے گا بھی تو واپس آ جائے گا. درود ابراہیمی کی میں صرف بات کر رہی ہوں، میں اور کسی درود شریف کی بات نہیں کری. نو ڈاؤٹ ہر درود شریف کی، اور یہ بھی اللہ معاف کرے بعد میں بار بار ریپیٹ کروں گی کہ میں باقی درود کے خلاف نہیں ہوں. میری خود فیملی، میرے والد صاحب، میری بہن جو سعدیہ فیض کا جکسن میں ذکر کرتی ہے، یہ سب دوسرے درود شریف بھی پڑھتے رہے ہیں. میں نے خود درود خضری کافی ٹائم پڑھا ہے. لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتے. خاص طور پہ وہ لوگ جو 1000 مرتبہ روز پڑھ رہے ہیں نا، وہ اگر کسی کی حق تلفی کریں گے بھی تو معافی مانگ لیں گے. ان لوگوں کے دل سافٹ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ چڑیا جیسا دل ان کا بنا دیتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے کی طرف لے آتا ہے. تو درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص کبھی حق تلفی کر ہی نہیں سکتا، اسپیشلی وہ جو 1000 مرتبہ پڑھے. یہاں میں یہ بات ایکسپلین کر رہی ہوں، پلیز اس بات کو مائنڈ میں رکھیں کہ 1000 مرتبہ جو درود ابراہیمی صحیح طرح پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے کبھی حق تلفی نہیں کر سکتے وہ کسی کی. ہاں اپنے آپ کو پروٹیکٹ ضرور کر سکتے ہیں لیکن حق تلفی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز درود ابراہیمی اپنی زندگی میں ایڈ کریں. آپ لوگ نہیں جانتے آپ کیا مس کر رہے ہیں. جتنے لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا ان کا ایک غم ایک ملال رہا ہے کہ کاش ہم پہلے شروع کر لیتے, کاش ہم اس درود کو پیدائش سے شروع کر لیتے. آپ یقین کریں. لیکن میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے تو سب ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے جو بھی درود پڑھنا ہے پڑھیں, لیکن آپ درود ابراہیمی پہلے مکمل کریں. آپ خود دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا مقام دیتے ہیں. درود ابراہیمی پڑھنے کے مشاہدات میں شیئر تو کرتی ہوں اس گروپ میں, لیکن یہاں یہ بتانے کی بات ہے کہ اتنی ایسی چیزیں ہیں جو ان مشاہدات جو ہیں وہ اس میں جسٹس کر ہی نہیں سکتے, انصاف کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ کچھ چیزیں ایکسپیرینس ہوتی ہیں اور وہی ایکسپیرینس آپ کو کرنا ہے تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں. یہ جو مشاہدات آپ سنتے ہیں, یہ جو واقعات سنتے ہیں ان لوگوں کے, یہ آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ پلیز آپ یہ پڑھنا شروع کریں. لیکن یہی کہوں گی, بار بار یہی کہوں گی کہ دنیاوی مسئلے وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اصل جو پورا آٹا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ مین چیز ہے, اور وہ آپ کو تبھی پتہ لگے گا اس کی اہمیت جب آپ خود درود ابراہیمی پڑھیں گے. میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سب لوگ مرتے دم تک درود ابراہیمی پڑھتے رہیں. آمین ثم آمین. چلیں جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.